جو مقدس اوراق ہے، اللہ رسول کے نام ہے، قرآن ہے، اس کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ کہ پاک صاف کپڑے میں اس کو باندھ لو، اس میں پتھر رکھ لو اور پاک صاف پانی کے درمیان میں اس کو رکھ لو اور اس پر پانی گزرو، نقوش ختم ہو جائیں گے۔ اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، ایک گڑھے میں دفن کر لو اور جہاں تک وہ پہنچ جائے اوراق، اس کے اوپر چھت لگاؤ تاکہ ڈائریکٹ مٹی اوراق پر نہ گرے اور پھر اس کو جنم کرو، وہاں کسی کا پیر نہ لگے تو اچھا ہے۔ تیسرا بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی قرات کی جو نسخے تھے قرآن کے اس کو جلا دیا تھا۔ فتح العلمگیری ہے، فتح شامی ہے، بزازیہ ہے، قاضی خان ہے، سب میں لکھا ہے کہ اگر قرآن کے اوراق یا مقدس اوراق کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو دفن کیا جائے تو یہ بھی گنجائش ہے۔ اور یہ وہاں ہوتا ہے جیسے ہمارا اپنا ایسا ادارہ ہے جس میں ہم اوراق مقدسہ کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے بہت بڑا سسٹم ہو، تقریباً ابھی تو 10-15 کروڑ کا ہوگا، اٹک میں بائیں طرف جی ٹی روڈ پر پل کے قریب، پانی کے قریب ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے ہمارا۔ تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں تو 15 ٹرک جاتے ہیں، اس کا کرایہ، اس کا پیٹرول، جن کا یہ سسٹم ہو، کیا ہو، اگر وہ اپنے طور پر بھٹی میں اس کو جلا دیں اور پھر اس کی راکھ کو ادب اور احترام کے ساتھ کیا کریں، رکھ لیں، تو 15 ٹرک ایک طرف اور تقریباً یہ 5-6 کلو راکھ بن جائے تو سارے پیٹرول سے اور خرچوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس طریقے پر بعض لوگوں نے عمل کیا تھا۔ تو آج کل جو مختلف مکاتب فکر ایک کے ساتھ بغض حسد کرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی توہین کی، بڑا عالم ہے اور قرآن کی توہین کی، وہ اس کو یہاں لے جاتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں۔ حکومت کو بھی ایسا کیس بالکل نہیں لینا چاہیے، آدمی کو دیکھنا چاہیے یہ آدمی کیسا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آدمی کیسا ہے۔ اگر وہ عالم ہے، دیندار ہے، تو اس نے تیسرے طریقے پر عمل کر دیا ہے۔ اگر وہ کسی غلط فرقے کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ گئے آپ لوگ، یا کافر ہے تو اس سے ہم وہ لے سکتے ہیں، یا پاگل ہے تو اس کو معاف کرنا چاہیے اگر وہ پاگل ہے۔ بات پاگل بھی ایسی حرکت کرنا چاہیے، تو ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال شرعی حکم ہے۔ والسلام۔